کہاں بیٹھنا ہے جناب؟ ادھر سے آگے ساؤنڈ ہے یا اسی پہ بات کرنی ہے؟ نہیں وہ والا ساؤنڈ ہے، بس ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے۔ جی دعا سے پہلے ایک ہمارے کیمرہ مین ہیں افضال بھائی ڈان سے، ان کے والد صاحب فوت ہوئے ہیں 10 دن پہلے، ان کے لیے امیر صاحب سے گزارش ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ہمارے باجوڑ کے سابق امیر اور ان کے ساتھ دو ہمارے حیات محمد صاحب اور ہمارے ایک پولیس کے بھی وہ تھے کانسٹیبل، وہ کل حادثے میں ان کا انتقال ہوا ہے، جہاں باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ہمارے افضل بھائی کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ کچھ اہم مسئلوں پر آج بات کرنی ہے، لیکن میں سب سے اہم مسئلہ اس وقت پوری دنیا کا ہے وہ فلسطین کی صورتحال ہے، غزہ کی صورتحال، لبنان اور یمن، جہاں اسرائیل دندناتے ہوئے دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر بمباری کر رہا ہے، اسی سے آغاز کرتا ہوں۔ آج خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے لبنان میں بھی اپنی فوجیں اتارنا شروع کر دی ہیں، اور گزشتہ سال 7 اکتوبر کو جو ہزیمت اسرائیل کو اٹھانی پڑی تھی، عملاً تو اسرائیل کو شکست ہو گئی تھی اور ان کا پورا نیٹ ورک تباہ ہو گیا تھا، ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے آئرن ڈوم، ان کی فوج، اور جو القسام بریگیڈ تھی حماس کی، اس نے پوری دنیا میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رازداری کے ساتھ اتنا بڑا آپریشن شاید دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا، اور ایک ایسی جگہ پہ جو ایک پریزن ہے، ایک جیل ہے، کھلی جیل غزہ، وہاں جہاں چاروں طرف اسرائیل موجود ہو، اس کی ٹیکنالوجی موجود ہو اور اس کی سب چیزوں کو فیل کرتے ہوئے انہوں نے اتنا تاریخی طوفان الاقصی کے نام سے آپریشن کیا تھا، جس سے عملاً تو اسرائیل ہار گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ نہتے لوگوں کا قتل عام کیا ہے، جینوسائیڈ کیا ہے۔ جو 43,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن کی باڈیز ملی ہیں غزہ میں، ان میں سے 30,000 سے زائد بچے اور خواتین ہیں، اور اسکولوں اور خیموں اور اسپتالوں اور مسجدوں اور چرچز سب پہ اس نے بمباری کی ہے، اور اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ہزاروں لاشیں ملبے کے ڈھیر تلے موجود ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ہم استقامت جو انہوں نے جس کا مظاہرہ کیا ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں غزہ کے لوگوں کو، کہ جو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے لیکن ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد پوری امت کو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، عرب ممالک بھی، غیر عرب ممالک بھی، اور اگر یہ مسلمان حکومتیں اور مسلمان فوجیں جن کے پاس اسلحے کی کمی نہیں ہے اور تعداد کی بھی کمی نہیں ہے، اور بڑے بڑے ممالک جن کی فوجی حیثیت بہت زیادہ ہے، وہ اگر ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے اور واضح میسج اسرائیل کو دیتے کہ آپ نہتے لوگوں کے اوپر بمباری نہیں کر سکتے، تو اسرائیل کی اتنی ہمت نہیں ہے۔ آپ نے تو دیکھا کہ صرف اس آپریشن کے بعد لاکھوں کی تعداد میں اسرائیل سے لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں، اور ابھی جب حزب اللہ نے ان کے اوپر راکٹ داغے تو کتنے لوگ تھے جو ملک چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ خود نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں احتجاج، مظاہرے، ہڑتال سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن اب وہ لوگوں کو ظاہر ہے صہیونیت کی طرف لا کر، اور جو گریٹر اسرائیل کا ان کا ایک تصور ہے اور خواب ہے،
جس کو وہ اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں کہ نیل سے لے کر فرات تک، یعنی مصر سے لے کر عراق تک، اور اس میں وہ شامل کرتے ہیں مدینہ منورہ کو بھی خاک میں بدن، اور اس کے علاوہ وہ جارڈن اور ارد گرد کے سارے علاقے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گریٹر اسرائیل ہے اور ہم اس کو حاصل کریں گے۔ تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج اگر غزہ کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور لبنان پہ وہ بمباری کر رہا ہے اور یمن کے اوپر بھی اس نے اٹیک کیا ہے، تو جو ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل سے دوستی کر کے اور اسرائیل کی سے ساز باز کر کے یا خاموشی اختیار کر کے ہمیں نجات مل جائے گی، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا دنیا میں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ بادشاہ، وہ شیوخ، وہ حکمران، وہ ڈکٹیٹرز اور وہ سپہ سالار مسلم دنیا میں جو موجود ہیں، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل سے دوستی کر کے یا خاموشی اختیار کر کے بچ جائیں گے، تو وہ نہیں بچیں گے، وہ اس سے زیادہ برا حال ہوگا ان کا۔ اس لیے یہ وہ موقع ہے کہ جس میں پوری امت کو کھڑا ہونا چاہیے فلسطینیوں کے ساتھ، اور الحمدللہ مسلم دنیا میں جو عوام ہیں ان کے دل تو فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ احتجاج کی لہر بھی بنتی ہے، لیکن حکمران طبقہ اپنا رول ادا نہیں کر رہا۔ اسی طرح پوری دنیا میں یہ بھی ایک منظرنامہ سامنے آیا کہ ایک طرف یو این او کا اجلاس ہو رہا تھا اور دوسری طرف اسرائیل نہ صرف غزہ پہ بلکہ لبنان کے اوپر حملہ آور تھا، اور کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور وہ دھڑلے سے سارے کام کر رہا ہے، اور جتنے بھی وہ ویپنز استعمال کر رہا ہے وہ زیادہ تر امریکہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بہت سے باضمیر لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے بھی واک آؤٹ کیا تھا پرائم منسٹر کی قیادت میں، تو اور بہت سارے لوگوں نے واک آؤٹ کیا، لیکن انڈیا نے، بھارت نے اسرائیل کو جو ہے وہ پوری طرح سے سپورٹ فراہم کی، اور اس سے ایک ان کا جو ایک پورا ایک نیکسس ہے، ایک شیطانی قسم کی تسلیس ہے، وہ بھی واضح ہو کر سامنے آتی ہے، امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی۔ امریکہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے کہ ہم سیز فائر کرانا چاہتے ہیں، لیکن وہ تمام تر اقدامات وہ کرتا ہے جس سے اسرائیل کی دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے اور معصوم انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ اور امریکہ کی یہ ہسٹری رہی ہے، ظاہر ہے اس نے تو کبھی بھی انسانیت کی پرواہ نہیں کی ہے، ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینک کے لمحوں میں لاکھوں لوگوں کو مار دیا تھا۔ خود امریکہ کی جو بنیاد پڑی وہ لاکھوں کروڑوں ریڈ انڈینز کی لاشوں کے اوپر بنا ہے یہ۔ اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ویتنام میں لشکر کشی کی، انہوں نے عراق میں لشکر کشی کی، انہوں نے افغانستان میں لشکر کشی کی، اور اپنی قوم کو بے وقوف بنا بنا کر، خوف دلا دلا کر انہوں نے یہ کیا کہ پوری دنیا میں اپنا اسلحہ بیچا، پوری دنیا کو آگ اور خون کے دریا سے گزارا، اور آج بھی وہ دہشت گرد اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس لیے اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، اکٹھا ہونا پڑے گا، امت کو جگانا پڑے گا، اور حکومتوں کو جو کرنے کے کام ہیں وہ حکومتوں کو کرنے چاہیے، لیکن اگر حکومتیں کام نہیں کر رہی تو انہیں متوجہ بھی کرنا ہوگا، ان پر دباؤ بھی ڈالنا پڑے گا۔ اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ یہ 1 اکتوبر سے لے کر 7 اکتوبر تک ہم یکجہتی غزہ، بلکہ اب اس میں لبنان بھی شامل ہے، یمن بھی شامل ہے، یہ پورا نہ صرف یہ کہ ہفتہ اس پچھلے 1 سال کہ جس میں دہشت گردی ہوئی ہے، جس میں قتل عام ہوا ہے، اس کے حوالے سے یکجہتی کریں گے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ حکمرانوں کو بھی ہم مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کریں۔ جو تقریر پرائم منسٹر صاحب نے کی، اگرچہ کہ اس میں کچھ کنٹینٹ ضرور موجود تھا، لیکن وہ کافی نہیں ہے، انہیں اور زیادہ قوت سے بات کرنی چاہیے تھی، اور وہاں پر تو پاکستان کے ڈیلیگیشن کا بنیادی کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر رائے عامہ کو ہموار کرتے۔ بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پورے ہفتے بڑے بڑے مارچ اور احتجاج اور جلسے بھی کریں گے، اور کل انشاءاللہ میں چترال جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد 4 تاریخ کو فیصل آباد، پھر اس کے بعد 6 تاریخ کو غزہ ملین مارچ ہے کراچی میں، اور پھر اس کے بعد 7 اکتوبر کو یہاں اسلام آباد میں ایک بڑا ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہیں آپ پارا سے مارچ شروع ہوگا اور آگے تک جائے گا ایمبیسی روڈ کی طرف۔ اور میں اس میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اس میں شریک ہوں، ہماری میزبانی ہے، لیکن تمام جماعتیں، ان کے پولیٹیکل ورکر اور ہر باضمیر انسان ہم چاہتے ہیں کہ اس میں شریک ہوں۔
صرف اس پروگرام کے لیے نہیں بلکہ ہم نے 7 اکتوبر کے لیے پورے ملک میں بھی یہ اعلان کیا ہے، اور ہم اس سلسلے میں ہر طبقہ زندگی کے لوگوں سے رابطہ کریں گے، اور اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 12 بجے دن انشاءاللہ سب لوگ اپنے گھروں سے، اپنے دفتروں سے، اپنے اسکولوں سے، کالجوں سے، جو جہاں ہے وہ سڑک پر آ کر کھڑا ہو 7 اکتوبر کو 12 بجے، تاکہ ایک ایسی یکجہتی کا اظہار ہو کہ پوری دنیا دیکھے کہ اہلیان پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، ہم لڑ نہیں سکتے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، تو ہم ان کے لیے سڑک پہ آ کر کھڑے ہو کر پوری دنیا کو یہ میسج تو دے سکتے ہیں۔ ہم آج انشاءاللہ جو دنیا بھر میں اسلامی موومنٹس ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے، اور سفارت خانوں سے بھی رابطہ کریں گے، ان سے بھی اپیل کریں گے کہ یہ کام گلوبل سطح پر ہو تو سب سے اچھا ہے۔ اور پھر خاص طور پر ہم نے پھر اس کا بھی فیصلہ کیا کہ ہمارے بے شمار اختلافات ہیں، جس کا تذکرہ بھی میں آپ سے کروں گا، اور بھی بہت سارے ایشوز جو پاکستان میں موجود ہیں، حکومت سے، حکومتی پارٹیوں سے، لیکن یہ غزہ کا اور فلسطین کا معاملہ ایسا ہے کہ جو پاکستان کی جڑ بنیاد میں ہے۔ جب آل انڈیا مسلم لیگ کی اجلاس ہوتے تھے پاکستان بنانے کے حوالے سے اسٹرگل کے دوران، تو ایک قرارداد پاکستان کے لیے اگر پیش ہوتی تھی تو دوسری قرارداد فلسطینیوں کے لیے ہوتی تھی۔ قائد اعظم نے کہا کہ اسرائیل مغرب کی ناجائز اولاد ہے اور پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ 1940 23 مارچ کو جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی لاہور میں منٹو پارک میں، تو دوسری قرارداد فلسطین کے حوالے سے پیش کی گئی تھی۔ تو پاکستان اور فلسطین کا یہ تعلق ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ پاکستان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم اس میں بہت واضح ہیں کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ایک پوائنٹ پر، اس یکجہتی کے اظہار کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے، اور آج سے ہم نے اس عمل کو شروع کیا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کریں گے، اور ہم اس سلسلے میں حکومت سے بھی بات کریں گے، اور حکومت کے پرائم منسٹر ہوں یا پریسیڈنٹ ہوں یا جو لوگ بھی، اور پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، این پی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اور ہم سب سے رابطہ کریں گے، علماء کرام سے رابطہ کریں گے، وکلاء سے،